السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے با جماعت نماز پڑھنے کی فضیلت اور امامت کے مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اسباق بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں آپس میں مل جل کر رہنے کے متعلق بہت ہی زیادہ تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو ایک جسم کے مانند قرار دیا ہے۔ اب یہ صرف اور صرف ایک اسلام ہی ہے جو ایک دوسرے کے متعلق بھائی چارے کے متعلق بتاتا ہے، اور بہت ہی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا۔ اب سب سے زیادہ جو مجمع یا سب سے زیادہ جو اکٹھ ہونے والی جگہ ہیں وہ مسجدیں ہیں، جہاں پر لوگ ایک ہی صف میں ہر کوئی کھڑا ہوتا ہے۔ ایک مثال تو محدثین نے اور ایک شعر میں بھی علامہ اقبال کے رحمۃ اللہ علیہ کہ محمود و ایاز اس طرح سے کر کے ایک بادشاہ اور ایک غلام کے متعلق جو ایک مثال دی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑا کر دیں، کہ یہ صف ایک ایسی ہے، محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی رہا بندہ نہ وہ بندہ نواز۔ تو میں پورا شعر اس لیے نہیں بولا کہ شاید ٹائم تھوڑا زیادہ نہ لگ جائے۔ تو محمود و ایاز، محمود ایک بادشاہ تھا اور ایاز ایک غلام تھا۔ تو اس کی مثال اس لیے دی گئی ہے کیونکہ جو نماز کے لیے صف بنائی جاتی ہے، اس میں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، کون امیر ہے کون غریب ہے، کون کالا کون گوڑا نہیں دیکھا جاتا۔ اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ تو اگر یہ ہماری صف ہی برابر نہ ہو، اگر ہماری صف ہی اچھی طریقے سے نہ بنے اور ہماری صف ہی آپس میں مل جل کر نہ بنے، تو اس کا مطلب اس شخص کے دل میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ آپس میں برابر ہو کے کھڑا ہوا کرو اور مل کے کھڑے ہوا کرو۔ اگر تم مل کے کھڑے نہیں ہوگے، درمیان میں خلل پیدا کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا، تمہارے دلوں میں ٹیڑھ پن پیدا کر دے گا۔ تو اسی طرح ہے، ہم نے اپنے جو فرقوں کے متعلق کیا ہوا ہے کہ وہ فلاں بھائی کہتا ہے کہ ایسے کھڑا ہونا ہے، فلاں بھائی پھر آگے سے اگر کسی کو سمجھایا جائے کہ بھائی جو قرآن و حدیث کی بات ہے اس پر عمل کرو، تو وہ کہتا ہے کہ میری نماز اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے، آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے ہیں، کہنے والے۔ اب یہ تو ہماری چھوٹی مساجد ہیں، کوئی 1 کنال کی، کوئی 2 کنال کی، کوئی 10 مرلے کی، کوئی 5 مرلے کی۔ 2 ایسی مساجد ہیں جس میں دنیا جہاں کے لوگ جانے کو ترستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکہ و مدینہ کی زیارت اور وہاں پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں پر آپ دیکھ لیں ہر نماز میں، فجر کی ہو یا عشاء کی ہو، ظہر کی ہو یا عصر یا مغرب، ہر نماز میں جو ائمہ اکرام ہیں جب وہاں پہ آتے ہیں وہ یہ 2 الفاظ لازمی طور پہ بلند آواز سے کہتے ہیں، کیا؟ سووا صفوفکم وسدوا الخلل، کہ صفوں کو برابر کر لو، صفوں کو ملا لو، وسدوا الخلل، اور خلال جو ہے بیچ میں خلل جو پیدا ہوا اس کو ختم کر دو۔ ہر نماز میں یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن ہماری مساجد میں یہ رواج نہیں ہے۔
اور یہ جو باب جو چل رہا ہے با جماعت کے فضائل نماز پڑھنے کے اور امامت کے، اب اس میں اس حدیث کو بیان کرنے کا کیا مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ امام کا حق بنتا ہے کہ وہ صفوں کو درست کروائے، کیونکہ بخاری ابو داؤد سنن ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 6604 میں، کہ جو راوی ہیں اس حدیث کے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے سینوں پہ ہاتھ پھیر کے ہماری صفوں کو برابر کروایا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ بھی سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 6807 میں 667 میں، کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ آپس میں خلل پیدا نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپس میں اس طرح کھڑے تھے کہ کندھوں کے ساتھ کندھے، گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے، ٹخنوں کے ساتھ ٹخنے ملا کے کھڑے ہوئے تھے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ بیچ میں کوئی ہوا گزرنے کی بھی جگہ ہوگی، ایک بندے کندھا بھی، گھٹنے بھی، ٹخنے بھی آپس میں ملے ہوں تو پھر بیچ میں نہ تو کوئی ہوا گزر سکتی ہے نہ کوئی اور چیز گزر سکتی ہے۔ تو جب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل اس طرح کا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اپنے صفوں کو ہمیں برابر رکھنا چاہیے۔ جب ہم اپنی صفوں کو اپنے پاؤں کے مطابق، اپنے جسم کے مطابق اس کو برابر کریں گے تو انشاءاللہ نہ اس طرف جگہ بچے گی نہ اس کی دوسری طرف جگہ بچے گی، بالکل اچھے طریقے سے صف بھی بنے گی اور خوبصورت بھی لگے گی۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے، وہ بھی سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 6605 میں یا میرے خیال سے 2 میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفوں میں خلال نہ پیدا کرو، میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ وہ تمہارے درمیان جہاں تم نے خلال پیدا کیا ہوا ہے وہ تمہارے درمیان اس طرح گھستا ہے جس طرح بکری کا بکڑا گھس جاتا ہے، اور وہ تمہاری صفوں میں گھس کے تمہیں وسوسے ڈالتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نماز ہمیں صحیح طرح پڑھنے نہیں، شیطان تنگ کرتا ہے۔ جب ہم اس طرح کے اعمال کریں گے شیطان ہمیں تنگ کرے گا، جب ہم شیطان کو مات دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شیطان کو ہمارے قریب بھی نہیں آنے دے گا۔ تو اسی لیے قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں عمل کرنے چاہیے اور اسی کے مطابق ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔